نحمده ونصلي ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا اسالک علما نافعا آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، ایمان صحت اور تقوی کی بہترین حالتوں میں ہوں گے الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کی طرف بڑے مالا خیر شر اللہ تعالیٰ خیر میں بدل دے، اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہم سب سے دین اور دنیا کے بہترین کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ الحمدللہ 8واں پارہ ہے سورۃ اعراف ہم نے شروع کی ہے، اب تک ہم نے 8 آیات مبارکہ کو دیکھ لیا ہے، آج انشاءاللہ ہم آگے دیکھنے جا رہے ہیں۔ پچھلی آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ روز قیامت جو کامیاب ہوں گے وہ لوگ ہوں گے جن کے پلڑے بھاری ہوں گے، نیک اعمال ہوں گے، اور ہمارے اعمالوں کو دیکھتے ہوئے ہم اپنی محاسبہ اگر کریں تو ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ رمضان المبارک کب کا ختم ہو چکا، ہم ابھی تک اپنی ریگولر روٹین میں واپس نہیں آئے، ہم قرآن پاک کی طرف لوٹ کر نہیں آ رہے، ہمیں یہی لگ رہا ہے کہ ابھی بھی عید کی چھٹیاں ہیں، جبکہ عید گزرے ہوئے بھی تقریباً کافی دن گزر چکے ہیں۔ اور ہمارے قرآن کے ساتھ محبت کا یہ عالم ہے کہ ہم نے پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا کہ کلاسز کب شروع ہوگی، تو ہمارے پلڑے کس طرح کے ہوں گے ہمیں خود ہی سوچ لینا چاہیے کہ ہم روز قیامت کس کیٹیگری میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں اللہ رب العزت ہمیں قرآن کے ساتھ جوڑ دے ہمیشہ کے لیے، کیونکہ قرآن پاک پڑھنے اور پڑھانے والے بہترین انسان کہلائے جائیں گے جو عرش عظیم کے سائے تلے ہوں گے، اور ہماری جو حرکات ہیں، ہمارے جو اعمال ہیں، وہ تو میرا خیال میں رائٹ ہینڈ میں ہمارے جو ہیں اعمال آنے کے بھی چانسز بہت کم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کے ساتھ جوڑے رکھے۔ شیطان جو رمضان المبارک کی عبادات ہے اس کو بھرپور طریقے سے ضائع کرنے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے کسی نہ کسی اینگل سے، کہ یہ جو قرآن رمضان المبارک میں ہم بڑے پیار محبت سے پڑھتے رہے ہیں وہ اب ہمارے دلوں سے نکال رہا ہے، وہ نیکیاں، وہ لگن، وہ جذبہ، وہ جنون سب ختم کر رہا ہے، کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتا کہ یہ جو اللہ کے بندے ہیں اللہ کی طرف آئیں۔ اس نے اللہ سے پرامش کیا نا کہ میں تیرے بندوں کو آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے ہر جگہ سے بہکانے کی کوشش کروں گا، اور یہ بھی وہی ایک کہنے کہ اسی کا ایک سرا ہے کہ ہم قرآن پاک سے دور ہیں۔ رمضان مبارک کب کا ختم ہو چکا الحمدللہ، اور رمضان مبارک میں بھی جیسے تیسے ہم نے عبادت کی، لیکن اب تو بالکل سستی ہو گئی۔ میں دیکھ رہی ہوں 2 3 لڑکیاں، 3 4 لڑکیاں بس کلاس میں ہوتی ہیں، باقی سب غائب ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آغاز کرتے ہیں آج کی کلاس کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ومن، اور جو کوئی خفت ہلکے ہوئے، موازینہ پلے جس کے، فاولئک تو وہی لوگ ہیں، الذین جنہوں نے خسروا نقصان میں ڈالا تھا، انفسہم اپنی جانوں کو، بما اس وجہ سے کہ کانو تھے وہ، بھی آیاتنا آیات ہماری کے، یا ظلمون ظلم کیا کرتے۔ وَلَقَدْ اور بلا شبہ یقیناً مکناکم جگہ دی ہم نے تمہیں، فی الارض زمین میں، وجعلنا اور بنایا ہم نے، لکم تمہارے لیے، فیہا اس میں، معائش سامان زندگی، قلیلم بہت کم ہیں جو تشکرون تم شکر ادا کرتے ہو۔ وَلَقَدْ اور بلا شبہ یقیناً خلقناکم پیدا کیا ہم نے تمہیں، ثم پھر صورناکم صورت بنائی ہم نے تمہاری، ثم پھر قلنا کہا ہم نے، للملائکتی فرشتوں کے لیے، اسجدو تم سجدہ کرو، لآدم آدم علیہ السلام کے لیے، فسجدو تو ان سب نے سجدے کیا، الا سوائے ابلیس ابلیس کے، لم یکن
نہ وہ ہوا من الساجدین، سجدہ کرنے والوں میں سے۔ قالا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ماں کس چیز نے منع کا منع کیا تمہیں، اللہ یہ کہ نہ تسجدو تم سجدہ کرو، اس جب امرتک حکم دیا ہے میں نے تمہیں۔ قالا، اس نے کہا، انا میں خیر بہتر ہوں منہ اس سے، خلقتنی پیدا کیا آپ نے مجھے من نارن آگ سے، وخلقتہ اور پیدا کیا آپ نے اسے من طین مٹی سے۔ یہ تھی آج کی آیت مبارکہ۔ تھوڑا سا لیسن زیادہ دے رہی ہوں کیونکہ ہو سکتا ہے سیٹرڈے والے دن میں منڈے والے دن میں کلاس نہ لے سکوں آپ کی، تو اس لیے تھوڑا سا لیسن زیادہ دیا ہے تاکہ آپ لوگ اس کو انشاءاللہ جو منڈے تک کور کر لیں گے۔ روٹ ورڈ دیکھتے ہیں۔ ساکولت باری ہوئے، ساقاف لام اس کا روٹ ورڈ ہے۔ خفت ہلکے ہوئے، خا فا فا اس کا روٹ ورڈ ہے۔ مکن ناکن جگہ دی ہم نے تمہیں، میم کاف نون اس کا روٹ ورڈ ہے۔ خلقناکم پیدا کیا ہم نے تمہیں، خالام کاف اس کا روٹ ورڈ ہے۔ صورناکم بنائی ہم نے تمہاری، سواد واورا اس کا روٹ ورڈ ہے۔ سجدو فسجدو تو ان سب نے سجدہ کیا، سین جیم دال اس کا روٹ ورڈ ہے۔ یہ تھے روٹ ورڈ، اب دیکھتے ہیں اس کی مختصر سی تفصیل انشاءاللہ۔ ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون، اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہی ہوں گے جنہوں نے خود کا نقصان کر میں ڈالا تھا اس وجہ سے کہ وہ ہماری آیات کے ساتھ ظلم کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا روز قیامت جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ کس وجہ سے ہوں گے، ومن خفت موازینہ جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے اس باطل پرستی کے اعمال اور بے وزن قرار پائیں گے، خواہ انہوں نے دنیا کی سب میں بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہوں گے، ان دنیا کے اعمال بے وزن قرار پائیں گے۔ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ تو وہی ہوں گے جنہوں نے خود کو نقصان میں ڈالا تھا، اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا تھا، جو دردناک عذاب میں پہنچانے والے کام کرتا تھا اور ہمیشہ کی نعمتوں سے محروم رہا۔ بما كانوا بآیاتنا یظلمون اس وجہ سے کہ ہماری آیات کے ساتھ ظلم کیا کرتا تھا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی آیات یعنی کہ اس کے اوامر نواہی کی اطاعت نہیں کرتے تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن ضرور ایسے ہوں گے کہ بعض بھاری بھرکم موٹے بدن والے اس حال میں آئیں گے کہ اس کے اللہ کے نزدیک ان کا وزن مچھر کے پر کے برابر نہ ہوگا۔ پھر فرمائے گا کہ تم لوگ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، اور قیامت کے دن ان کا وزن نہ کیا جائے گا۔ سورۃ کہف آیت نمبر 105۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ موٹے برکم باری کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے، یہ جسمانی طور پہ موٹے بھاری نہیں ہوں گے بلکہ یہ روحانی طور پہ موٹے بھاری برکم ہوں گے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اعمال کو لے کے آئیں گے، لیکن ان اعمال کے اندر ریاکاریاں ہوں گی، ان اعمال کے اندر اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہوگا، ان اعمال کے اندر ایسے ہوں گے کہ جس میں اللہ کی رضا شامل نہیں ہوگی، لوگوں کو دکھاوا، لوگوں کی ریاکاری ہوگی، تو اللہ تعالیٰ ان کے منہ پہ مار دے گا۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے اعمال پسند ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں زمین میں اس لیے نہیں بھیجا کہ تم لوگوں کو واہ واہ کرنے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کے لیے، اور اپنے آپ کو فرعون، اپنے آپ کو خدا بنا کے زمین پہ بیٹھ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے تمہیں زمین میں جگہ دی اور تمہارے لیے اس میں سامان زندگی بنا دیا، تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ کائنات کی تمام نعمتیں انسان کے لیے ہے۔ اللہ رب العزت نے اس زمین کو سوارا، اس کائنات کو خوبصورت بنایا تو کس کے لیے؟ انسان کے لیے۔ اور انسان سے کیا طلب کیا کہ تم نے صرف اور صرف میری عبادت کرنی ہے، تم نے میری جگہ کسی کو نہیں لانا، میری جیسی محبت کسی کے ساتھ نہیں کرنی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور یقیناً ہم نے اولاد آدم کو عزت دی اور ہم نے انہیں خشکی میں اور سمندر میں
سوار کیا، اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزوں میں سے رزق دیا، اور ہم نے انہیں ان میں بہت سو پر بڑی فضیلت دی۔ بڑی فضیلت دینا، بنی اسرائیل آیت نمبر 70۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا معاش، اور تمہارے لیے اس میں سامان زندگی بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو ایسا مقام پہ رکھا ہے جو انسانوں کے لیے سازگار ہے۔ زمین اپنی گردش، رفتار، سورج اور چاند، ستاروں چاند سے فاصلے، اپنے ترتیب، حجم وغیرہ کے اعتبار سے انسان کی زندگی کے لیے مفید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر انسان کے خوراک اور استعمال کے لیے کثیر چیزیں پیدا فرما دی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پہ خلیفہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان زمین کو انسان کے لیے مسخر کر دیا۔ اب دیکھیں نا، زمین ہمارے لیے مسخر ہے، لیکن ہے تو یہ حرکت کر رہی۔ ہمیں ایسے لگتا ہے کہ ٹھہری ہوئی ہے۔ کبھی خدا نہ خواستہ زلزلہ آتا ہے تو ہمیں فوراً محسوس ہوتا ہے کہ زمین تھر تھڑا رہی ہے، لیکن بیسیکلی اللہ تعالیٰ کا نظام اس طرح چل رہا ہے کہ زمین جو ہے وہ یعنی کہ راؤنڈ شیپ میں سرکل کر رہی ہے، سورج کے چاند کے ارد گرد گھوم رہی ہے، اور ہمیں محسوس نہیں ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے زمین کا بیلنس کیا ہوا۔ اور یہ بیلنس کس طرح ہے؟ آپ کبھی پہاڑوں کو دیکھیں تو یہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ یہ جو پہاڑ ہے نا، یہ میخیں ہیں، یعنی کہ کیل ہے زمین کے اندر جو لگائے ہوئے ہیں۔ جہاں پہ زمین ہلکی تھی وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو گھاڑ دیا تاکہ زمین جو ہے مسخر ہو سکے اور میرے بندوں کو ذرا بھی دقت نہ ہو۔ اور جب رب رحمان ہمارے لیے اتنا کچھ سنوار سکتا ہے، کیا ہم اپنے آپ کو اللہ کے فرما بردار نہیں بنا سکتے؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا کے ہم اللہ کا نقصان نہیں کرتے، ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ جو یہ زمین اتنی خوبصورت ہے، یہ دنیا اتنی خوبصورت ہے، تو سوچے قیامت کی روزے قیامت جنت کتنی خوبصورت ہوگی، روزے قیامت اللہ کا عرش کا سایہ کتنا خوبصورت ہوگا۔ تو یہ تبھی ملیں گے نا جب ہم اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزاریں گے، جب اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قلیل ما تشکرون، تم میں سے بہت کم شکر ادا کرتے ہیں۔ ان جلیل الشان احسانات کے باوجود لوگ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظُلُومٌ کفار، اور اس نے تمہیں ہر چیز میں سے دیا جس کا بھی تم نے اس سے سوال کیا، اور اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کر لو، انہیں شمار نہیں کر پاؤ گے۔ بلا شبہ انسان یقیناً بڑا ظالم ہے، بہت ناشکرا ہے۔ ابراہیم آیت نمبر 34۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو بارہا قرآن پاک میں نشکرہ کہا ہے، کیونکہ اللہ کی اتنے احسانات کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں احسان بتلایا، وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم ہی نے تمہیں پیدا کیا، پھر ہم نے تمہاری صورت بنائی، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ اے آدم کو سجدہ کرو، تو سوائے ابلیس کے ان سب نے سجدہ کیا، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ ابلیس کے علاوہ سب نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ اللہ نے جب حکم دیا آدم کو سجدہ کرو، ابلیس نے انکار کر دیا۔ ابلیس کے انکار کرنے کی وجہ کیا تھی؟ تکبر، اس کے اندر جیلسی آ گئی، اس کے اندر حسد آ گیا کہ میں تو آگ سے بنا ہوا ہوں، میں مٹی کے بنے ہوئے پتلے کو سجدہ کیوں کروں؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے ساری کائنات اللہ تعالیٰ نے کن کہہ کے بنا دی، لیکن اللہ رب العزت نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ آدم کا پتلا اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، بنانے کے بعد کئی ایسا چھوڑ دیا، اور اس کو بعد پھر اللہ تعالیٰ نے معزز فرشتوں سے کہا کہ اس کو سجدہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں نے جب اعتراض نہیں کیا تھا، انہوں نے ایک خدشہ ظاہر کیا کہ جیسے دنیا میں پہلے جنات تھے، اور جنات جو تھے جھگڑا کرتے تھے، خون فساد اور اس طرح کے کام کرتے تھے، تو فرشتوں نے اپنے اندیشے کا اظہار کیا کہ اللہ ایسی مخلوق بنائے گا، پھر زمین پہ جا کے فساد کریں گے، پھر لڑائی جھگڑے کریں گے، ہم ہیں تیری حمد و ثنا بیان کرنے والے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ حمد و ثنا کے لیے مجھے آپ کی بھی ضرورت نہیں ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے لیے اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے کسی کی حمد، لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام چلانا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں، اور پھر آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نام سکھائے تمام اشیاء کے، اور جب فرشتوں سے پوچھا کہ ان کے کیا نام ہے، تو فرشتوں نے ان کو بتانے سے ان کو پتہ ہی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو الہام کیا، تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب حکم دیا کہ نام بتاؤ، تو حضرت آدم علیہ السلام نے سبھی کے نام بتا دیے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَسَجَدُوا إِلَّا ابلیس، سوائے ابلیس کے ان سب نے سجدہ کیا۔ جب نام بتا دیے تو ان سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا، وہ جنوں میں سے تھا، اس نے خود پسندی، حسد اور تکبر کی وجہ سے انکار کیا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ابلیس کا نام عزیز تھا، وہ ملائکہ میں سے معظم مقام رکھتا تھا، وہ چاروں پروں والا تھا۔ پھر بعد میں وہ سخت مایوس ہو گیا۔ لم یکن من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ تھا۔ حقیقتاً ابلیس کے تین قصور تھے: ایک اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہ ماننا، دوسرا فرشتوں میں کی جس جماعت میں وہ رہتا تھا سجدہ کرتے وقت وہ اس جماعت سے الگ ہو گیا، تیسرا اس کی نافرمانی پر نادم ہونے کے بجائے تکبر کیا، خود کو بڑا سمجھا اور سیدنا آدم علیہ السلام کو حقیر سمجھا، لہٰذا اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت و پھٹکار ہوئی اور ذلیل و خوار ہوا۔ یہ لعنت اور پھٹکار ہمیشہ کے لیے اس کا مقدر بن گئی۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے نہ کیا، وہ جنوں میں سے تھا، چنانچہ اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ سورۃ کہف آیت نمبر 50۔ قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك قال انا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا تمہیں کس چیز نے روکا کہ تم سجدہ نہیں کرے جب کہ میں نے تمہیں حکم دیا تھا؟ اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں فرمایا کہ تکبر کی وجہ سے ابلیس نے کیا چیز سوچی کہ میں جو ہوں آگ سے بنا ہوا ہوں، میں تو بہتر ہوں، قال انا خیر منہ، اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں۔ ابلیس نے اللہ رب العزت کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آپ نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا۔ ابلیس نے اپنے باطل دعوے کی دلیل دیتے ہوئے کہا تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اس کو مٹی سے بنایا۔ آگ مٹی سے افضل ہے کیونکہ آگ اوپر کو اٹھتی ہے اور مٹی نیچے کی طرف گرتی ہے۔ ابلیس پیدائش کی بنیاد پر فضیلت ثابت کرنے کی یہ دلیل دی۔ ابلیس کا یہ گمان تھا کہ آگ مٹی سے افضل ہے کیونکہ آگ لطیف ہوتی ہے اور مٹی ثقیف۔ آگ نیچے سے اوپر کو اٹھتی ہے، مٹی اوپر سے نیچے گرتی ہے۔ آگ اپنی شکل اور رنگ بدلتی رہتی ہے، مگر مٹی میں بغیر محنت شفا کی یہ صفت نہیں پائی جاتی، اور اس سے ظاہر و برتری کے بعد اگر نتیجہ دیکھا جائے تو آگ ہر چیز کو جلا کر فنا کر دیتی ہے، جبکہ مٹی میں تانبا یا ہر قسم کے پھل، غلہ اور درخت پیدا ہوتے ہیں۔ آگ کی طبیعت میں سرکشی ہے، مٹی کی تربیت میں انکساری اور تواضع ہے۔ ایسی آگ کی فطر کی بنا پر ابلیس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، تکبر کے راہ اختیار کیا، ناگراہ درگاہ الہی بن گیا، اور سیدنا آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے نافرمانی ہوئی تو انہوں نے گناہوں کی معافی مانگ لی، اللہ تعالیٰ کے مقرب بن گئے۔ بعض علماء نے آگ اور مٹی کا تقابل کر کے انہیں وجود کی بنا پر مٹی کو آگ پر فضیلت دی ہے۔ خلقتنی من طین خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آپ نے اسے آگ سے پیدا کیا اور مجھے مٹی سے پیدا کیا۔ اس چیز پر اس جواب کا موجب ہے کہ وہ مخلوق جو آگ سے پیدا کی گئی اس مخلوق سے افضل ہے جس کی تخلیق مٹی سے ہوئی، کیونکہ آگ مٹی پر غالب ہے اور اوپر کو اٹھ سکتی ہے۔ شیطان کا یہ قیاس فاسق ترین قیاس ہے کیونکہ یہ متعدد وجوہ سے باطل ہے۔ یہ قیاس اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے مقابلے میں کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا جائے، اور جب قیاس نقص اور قیاس سے معارض ہوا تو وہ باطل ہے، کیونکہ قیاس کا تو مقصد ہی یہ ہے کہ جس معاملے میں نقص
موجود نہ ہو، اس حکم کو منسوخ علیہ امور کے احکامات کے قریب اس کے تابع ہو، رہا وہ قیاس جو منسوب علیہ احکام کے معارض ہو اس کو معدد قرار دیا جائے۔ یعنی کہ ابلیس نے اپنے آپ کو اس طرح بنا لیا تھا کہ میں زیادہ افضل ہوں، میں زیادہ نیکیاں کرنے والا ہوں، میں زیادہ اللہ کے قریب ہوں، اس لیے میں جو ہوں آدم سے زیادہ بہتر ہوں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس کے تکبر کی وجہ سے بھٹکار دیا، دھتکار دیا، اور قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا کے لیے ایک آزمائش بنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں ایسی آزمائشوں سے، خاص طور پہ شیطان کے فتنے سے بچائے، جو ہمیں قرآن سے دور کرتا ہے، جو ہمیں دین کے کاموں کو سے دور کرتا ہے، جو ہمیں نیک اعمال کرنے سے دور کرتا ہے، جو ہماری نمازوں میں خلل ڈالتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب سے راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا پڑھنا پڑھانا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ اگر پڑھتے پڑھاتے کوئی الفاظ میں مسٹیک ہو گئی تو اللہ تعالیٰ درگزر فرما کے ہماری اصلاح فرما دے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔